ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے CBSE کلاس 12 گلستان ادب کا سر سید کی علی گڑھ تحریر۔ تو اس کے اندر آپ کو جو لکھنا ہے پوائنٹ میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، جو بھی آپ 12ویں والے بچے ہیں یا کالج کے بچے جو بھی دیکھ رہے ہیں اسے، سب سے پہلی بات کہ آپ کو اس کو پوائنٹ میں لکھنا ہے۔ پوائنٹ میں ہیڈنگ بنا کے سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک۔ تو پہلے سر سید کا تھوڑا سا تعارف بتا دینا کہ بھائی ان کی سر سید احمد خان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 1817 میں ہوئی اور وفات جو ہے 1898 میں ہوئی ہے، اور جو ہے دہلی کے ایک معزز اور خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ جو تھیں بہت مذہبی تھیں، اسی میں ان کی پرورش ہوئی۔ فارسی عربی بھی پڑھی انہوں نے اور ہر چیز انہوں نے پڑھی، اور 20-21 سال کی عمر میں جو ہے 20-21 سال تک تو انہوں نے بے فکری کی زندگی دن گزارے۔ اپنے والد میر متقی کی وفات، جب ان کے والد جو ہے میر متقی کی وفات 1838 ہوئی تو معاش کی فکر دامن گیر ہوئی، یعنی معاش کہتے ہیں روزگار کو، ٹھیک ہے، بزنس کو، تو اس طرف ان کا ذہن گیا۔ 1839 میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ 5واں پوائنٹ ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی وہ کمپنی ہے جو انگریز جس کے بہانے جو ہے ہندوستان آئے تھے۔ ملازمت کا آغاز دہلی میں سر رشتہ دار کی حیثیت سے کیا، اس کے بعد تبادلوں اور عہدوں میں ترقی کرتے گئے۔ منصب ہوئے مین پوری، پھر صدر امین دہلی، پھر صدر مراد آباد غازی پور، آخر میں جج عدالت خفیفیہ بنارس کی حیثیت سے 1876 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے بقیہ زندگی کالج کی سرگرمیوں سے وابستہ رہ کر علی گڑھ میں بسر کی اور یہیں وفات پائی۔ اب یہاں پہ جو ہے اہم بات یہ ہے کہ بھائی سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے نا۔ تو سر سید کی ذہنی ارتقاء کی 3 منزلیں۔ 1857 سے پہلے وہ حکومت کے ایک مجتہد کارکن ہیں۔ 1857 کے بعد ان کی حیثیت مسلمانوں کے مسلح اور رہنما کی ہو جاتی، اور وہ اسباب بغاوت لکھتے ہیں اور سائنٹیفک سوسائٹی جیسے ادارے قائم کرتے ہیں۔ اور ان کا زندگی کا تیسرا اہم موڑ 1869 میں انگلستان کا سفر ہے، جہاں سے واپسی کے بعد علمی، ادبی اور مذہبی معاشرتی ہر سطح پر مسلمانوں میں تبدیلی لانے کی کوشش۔ اب وہ MA کالج قائم کرتے ہوئے تہذیب الاخلاق نکالتے ہیں، اردو نثر کو ایک نیا رخ دیتے ہیں، ایسے مضامین لکھتے ہیں جس سے مسلمانوں کی مذہبی، فکری اور معاشرتی انداز میں تبدیلی کی جہتیں نمایاں۔ انہوں نے ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں کو احساس دلایا کہ مشرق کے قدیم دور گزر چکا ہے اور اب مغرب کے نئے دور کا آغاز ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی قوم کو نئے دور کا استقبال کرنے اور اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی دعوت دی۔ سر سید نے جو ہے اپنی کوششوں کا دائرہ اب تک محدود نہ رکھا، بلکہ اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے مذاہب، عقائد، تہذیب و معاشرت، تعلیم و تربیت تک پھیلا دیا۔ سر سید کی انہی کوششوں کو سر سید علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علی گڑھ تحریک کی جو خصوصیات تھی، 3 کام تھے، وہ کیا تھے؟ مسلمانوں میں مین مقصد تھے کہ مسلمانوں کی تہذیبی بقا، جدید تعلیم، سیاسی و معاشی، نئے علوم کی روشنی میں وہم پرستی کا ازالہ اور اردو زبان و ادب کا فروغ۔ تو سر سید اور ان کے رفقا کی جو صلاحیتیں تھیں، جدید تعلیم، سب سے پہلا ان کا کام تھا کہ بھائی مسلمان جو ہے جدید تعلیم کی طرف آ جائیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ جدید تعلیم سے بہت پیچھے تھے، اور سر سید نے بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ بھائی جدید تعلیم کے ذریعے انگریز مسلمانوں کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔ سر سید دیکھ رہے تھے کہ جدید تعلیم سے دوری کی وجہ سے سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو جگہ نہیں مل پا رہی، اسی لیے انہوں نے اپنے پختہ ارادہ کر لیا کہ انگلستان کی یونیورسٹیوں کے طرز پہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک ادارہ قائم کریں۔ پھر انہوں نے بھائی ادارہ قائم کیا، اسے مومٹن اینگلو اور اورینٹل کالج کا نام رہا۔ 1920 میں اس کالج نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی تھی سر سید نے 1863 میں، غازی پور میں صدور تھا، ٹھیک ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کی بھی بنیاد ڈالی۔ اس سوسائٹی کا مقصد تھا کہ مختلف مغربی علوم و فنون
کی کتابیں اردو میں ترجمے کی جائیں تاکہ جدید علوم و فنون سے حاصل ہو۔ اور 1880 کے بعد جب سر سید کالج کے کاموں میں مصروف ہوئے تو سوسائٹی کی سرگرمیاں رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی۔ مومٹن ایجوکیشنل کانفرنس بھی قائم کی انہوں نے۔ تہذیب الاخلاق اور اصلاحی معاشرہ انہوں نے قائم کیا، کیونکہ جب علی گڑھ گئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ بھائی وہاں جو ہے لوگ اپنے سماج میں اصلاح کے لیے لوگ رسالے نکالتے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرز پہ رسالے نکالے۔ اور مذہب، ہندوستانی تہذیب الاخلاق میں سر سید اور ان کے ساتھیوں نے مذہبی موضوعات پہ مضامین، ان مضامین کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں میں اسلام کا کوئی عقیدہ سائنس و فطرت کے خلاف نہیں، یہ سمجھانا، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ سائنس جو ہے اس سے الگ ہے۔ اردو نثر، علی گڑھ تحریک سے اردو ادب کو سب سے زیادہ فیض پہنچا۔ عہد سر سید میں علمی موضوعات پر اظہار خیال کے لیے یا تو فارسی زبان کی استعمال کیا تھی، اردو کی دقیق اور پیچیدہ نثر۔ البتہ دلی کالج میں اردو کی علمی نثر کا ایک نیا راستہ ملا، اس طرح جو ہے یہ زبان سر سید کے رفقا مطلب دوست، تو ان کے جو رفقا کہتے ہیں دوست کو، تو ان کے جو دوست تھے ان میں بہت سارے تھے، لیکن ان میں جو ڈپٹی نذیر احمد ہیں اور الطاف حسین حالی ہیں، شبلی نعمانی ہیں، ایک الگ رنگ اور الگ روپ سے ان کی ساتھ لگے رہے۔ مولوی چراغ علی، بہت سارے لوگ تھے، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک اور مولوی ذکاء اللہ کے نام مشہور۔ سر سید کے دوسرے ہمعصر بھی تھے، جیسے انشا بردار، محمد حسین آزاد، بعض آپ تو وابستہ نہیں لیکن سر سید کے ہمعصر تھے اور ہم خیال بھی، ٹھیک ہے۔ مضمون نگاری بھی سر سید کی ایجاد ہے، مطلب سر سید نے ہی اسے ایک تصنیف کیا، درجہ دیا آسان زبان میں اس کو لے کے۔ انشائیہ نگاری، انشائیہ بھی مضمون کی ایک قسم ہے، اس میں کسی بات کو آسان زبان میں بیان کیا۔ تمثیل نگاری، تمثیل بھی انشائیہ کی مضمون نگاری کی ایک قسم ہے، اسے انگریز میں اینالوجی کہتے ہیں، ہے نا، یعنی بے جان چیزوں کو جاندار فرض کر کے کہانی میں گفتگو کرنا۔ ناول نگاری، ناول بھی لکھے گا اس دور میں، میرات العروس، ابن الوقت، توبۃ النسوہ، ایام، یہ سب اسی۔ سوانح نگاری، حالی کی سوانح نگاری بہت مشہور ہے۔ حالی سر سید کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں سوانح نگاری کی روایت قائم ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی لکھی، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید جی۔ تاریخ نگاری بھی بہت آگے بڑھی اس دور میں، تاریخ نگاری میں بھی مولوی ذکاء اللہ نے محنت کری، عبدالحلیم شرر نے بہت سارے کتابیں لکھی۔ تنقید نگاری کا بھی آغاز ایسے سر سید سے، اردو کی باقاعدہ نقاد حالی ہی ہیں، ہے نا، مقدمہ شعر و شاعری لکھی۔ مذہبیات پہ بھی مضامین لکھے گئے سر سید نے، بہت سارے مضامین اس پہ بھی لکھے۔ تو کل ملا کے یہ بات ہے، سر سید نے کئی جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی اور سیرت النبی کے موضوع پہ خطبات احمدیہ بھی تصنیف کی۔ نذیر احمد نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، شبلی نے ابن الکلام اور علم کلام لکھی۔ اس کے علاوہ ان سبھی نے مذہبی تحقیقات سے متعلق، مولوی چراغ علی، مذہبی سے متعلق تحریروں کی بدولت اردو نثر کا دامن وسیع ہوا، اور دوسری طرف مذہبی تحقیقات کی روایت کو فروغ، یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری۔ امید ہے کہ آپ کو سر سید اور علی گڑھ تحریک سمجھ میں آئی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔